السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب، آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں یہاں پہ، اور یہ کہانی آپ کے لیے تو نئی نہیں ہوگی جو پاکستان انڈیا سے سن رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی بہت زیادہ نئی نہیں ہے، لیکن اب خاصا فریکوینٹ اب ہونے لگی ہے، تو یہ کہہ لیجیے کہ ہمارے لیے پہلے نئی تھی، لیکن اب تھوڑی تھوڑی جو ہے ہمارے سامنے آنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ چھوٹی سی دعا کہ یا اللہ، میرا جینا مرنا سب تیرے لیے ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جناب یہاں پر جو میں آپ کو خبر شیئر کر رہا ہوں، ویسے تو کئی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ قانون کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ قوانین ابھی تک بنے نہیں ہیں۔ کینیڈا کا سلسلہ یہ رہا، پوری دنیا سے لوگ آتے رہے، اس قدر رہائش، یہاں رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا اس قدر یعنی آسان اور اتنا مزیدار، اتنا پین لیس رہا کہ بہت سارے قوانین، سوری خواتین مسلم کر رہا تھا بہت سارے قوانین وہ بنے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب سے میس امیگریشن ہونے لگی، دنیا سے لوگ تھوک کے حساب سے یہاں آنا شروع ہو گئے، اور وہ لوگ آنا شروع ہوئے جو کہ انفارچونیٹلی جہالت کے شکار، یعنی پہلے یہاں پر ایک اسٹینڈرڈ تھا، اس اسٹینڈرڈ کے ہی لوگ آتے تھے، پڑھے لکھے لوگ آتے تھے، سمجھدار لوگ آتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2-3 سال کے اندر، جو کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، اور آپ یہ جانتے ہیں، جس قدر گندی کھیپ فلاک یہاں پہ اتر چکی ہے، اس نے بڑا ہی بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں، یہاں پر سلسلہ ابھی تک ایسا ہے کہ اگر کرائے پہ آپ نے مکان لیا ہے اور سسٹم آپ جانتے ہیں، تو آپ اطمینان سے بغیر کرایہ دیے 1 سال تک بیٹھ سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا یار، میں تو یہ بڑی زبردست قسم کی خبر جو ہے یہاں پہ لیک کر رہا ہوں، میں تو پکڑا جاؤں گا، لوگ سن لیں گے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کرائے کے مکان میں آپ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال تک بغیر کرایہ دیے بیٹھ سکتے ہیں، اگر آپ کو سسٹم پتہ ہے، کیونکہ یہاں قانون ہی نہیں بنا کہ پولیس آ کر کے دروازے بیل دے کے آپ کو باہر نکال دے۔ یہ اگر یو ایس میں ہو، آپ کو دروازے پہ نوک کرے گی، آپ دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ کا دروازہ توڑ کر کے آپ کو پکڑ کے باہر نکال دے گی۔ لیکن یہاں پر ایسا سلسلہ ہے کہ پولیس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ فٹ پاتھ پہ سامنے آپ کے گھر کے، کیونکہ اس کے آگے کا حصہ جو ہے وہ گھر کا حصہ ہے، فٹ پاتھ پہ کھڑے کے کہے گا پاجی پاجی آ جاؤ، پاجی آ جاؤ۔ سمجھ گئے آپ؟ قانون ابھی تک یہاں ایسا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہاں ضرورت کبھی بھی نہیں پڑی تھی، اب لوگوں نے چیزوں کو باہر سے اندر رکھنا شروع کر دیا ہے، ورنہ ہم نے 30 سال میں بچوں کی سائیکلیں، چیزیں، کرسیاں، وہ چیزیں پڑی رہتی تھیں، ابھی بھی پڑی رہتی ہیں، لیکن اب اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کبھی وہاں چوری ہو گیا، کیا کہیں بھی وہاں چوری ہو گئی۔ تو یہ جو نیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ، تو میں آپ کو نیچے لنک بھی دوں گا، آپ چاہتے پڑھ لیجئے کہ برینٹن میں ایک مکان پہ کو کرائے پہ دیا گیا تھا، 1 سال سے کرایہ دار نے کوئی اس کا کرایہ ادا نہیں کیا، اور وہ جو اونر ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہیں خاتون، وہ کئی دفعہ پولیس میں رپورٹ کیا، پولیس والوں نے آ کے کوشش کی، لیکن خالی نہیں کرا سکی۔ پولیس پاکستان کی پولیس تو ہاتھی سے بھی اگلوا لیتی ہے کہ وہ چوہے کا بچہ ہے، یہاں کی پولیس اس کو نکال نہیں سکی۔ 1 سال کا کرایہ $32,000، $32,000 تقریباً بنتا ہے وہ، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے وہ، ٹھیک ہے نا؟ اب لیکن بہرحال، اب جا کر کے جب مالک مکان کو گھر واپس ملا ہے تو وہ خوش ہے۔ بہرحال کورٹ میں گئے ہیں کہ $32,000 کو کس طرح سے کلیم کر سکیں، جو کرایہ دار تھا اس کا ٹرکنگ کا بزنس تھا، اب وہ رسپانس بھی نہیں کر رہا۔ پولیس مطلب یہ ہے کہ نہیں، میڈیا یا پولیس یہ جواب دے رہی ہے، میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، مجھے بتاتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ سن رہے ہوں تو آپ کہیں گے یار یہ کیسا ملک ہے یار یہ۔ آپ کے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی پاکستان انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہاں پہ بڑے بڑے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بندوں کو کچھ پیسہ دیجیے، وہ آپ کا گھر خالی کرا دیں گے، بڑے بڑے غنڈے بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں قانون کی اجارہ داری ہے، لیکن اگر قانون میں وہ قانون ہی نہیں بنا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 1 سال آپ یہ سوچیں، فار ایگزامپل میں یہ سوچوں کہ میرا گھر ہے اور میں نے بڑی مشکل سے خریدا تھا، $1,000,000 کا، مارگیج $5,000 ہر مہینے دے رہا ہوں، اس کے پراپرٹی ٹیکس دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، کرایہ ہی نہیں آ رہا، کہ میں نے کرایہ پہ اس لیے دیا تھا نا کہ میں اس سے کرایہ سے مارگیج پے کروں گا۔ اب میں کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں،
میں نے گھر لے کر کے مارگیج پہ گھر لیا، میں نے کرائے پہ دیا، اب میں اپنے گھر کا بھی کرایہ دے رہا ہوں، مارگیج بھی دے رہا ہوں۔ 1 سال کا عرصہ کس ٹینشن میں، کتنی مصیبت میں گزاری ہوگی، 1 سال میں پولیس والے باہر نہیں نکال سکے، یعنی کمال ہے کہ نہیں؟ تو یہ اسٹوری یہاں کی ہے جناب، جو کہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں یار کسی طرح سے اڑ کے کینیڈا پہنچ جاؤ، آسان نہیں سرکار، آسان نہیں ہے، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کے پنکھ یعنی پر ہیں اتنے مضبوط، اتنے بڑے، اڑ کے آ جائیے، اڑ کے آ جائیے اور یہاں کا حال آپ دیکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ اب جا کر کے ہم نے جو ہے نا، مطلب اس قدر برائیاں کی تاکہ آپ لوگ نہ آئے، نہیں سر، برائیاں تھی بھی نہیں، یہ آج سے 5 سال پہلے، یہ 5 سال پہلے یہ باتیں ہوتی بھی نہیں تھیں، یہ سلسلہ پچھلے 4-5 سال کے اندر اس تیزی سے بڑھا ہے کہ اب میرے جیسا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ بندہ جائے تو کدھر جائے۔ میں کبھی کبھی آج سے 15-20 سال پہلے کبھی سوچتا تھا، جب میں یہاں آ گیا تھا، مزے میں رہ رہا تھا، میں کبھی یہ سوچتا تھا کہ یار خدا نہ خواستہ کبھی ایسا یہاں ہو جائے، نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کہ کہیں اور جانے کا آدمی سوچے تو آدمی جائے گا کدھر؟ تو میں یہ اپنے سوچ کر کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے میں نہیں جانتا، ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، کس وجہ سے یہاں پہنچا دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اب جا کے پچھلے 4-5 سالوں میں اب ہم اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس دوراہے پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اب کسی بھی محفل میں ہم جاتے ہیں، کوئی دعوت ہو یا کچھ بھی ہو، جب 2-4 لوگ ہم مل کے بیٹھتے ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی لاسٹ جو ہے ویکنڈ گزرا ہے، بڑا لانگ ویکنڈ تھا، بڑا لانگ ویکنڈ مطلب 3 دن کی چھٹی تھی، تو لانگ ویکنڈ کے پر ہمارے جو ہے بہن بھائی وغیرہ، بہنوئی سب ملے، ایک ہی گھر میں بیٹھے، بات چیت ہو رہی تھی، سیم ٹاپک، کراچی پاکستان کا حال، کراچی کا پاکستان کا، کینیڈا کے پر ہم اب ہم پتہ کیا ہے، آپ کو اسی حال میں ہم نے چھوڑ دیا اب، اور ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو پاکستان، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے دعائیں کرنے والے بہت ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے اس لیے کم ہیں کہ آپ لوگ سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم مزے میں رہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مزے میں رہ رہے ہیں، ناشکری کسی بات کی نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات جب تکلیف شروع ہوئی ہے اور یہ عجیب قسم کی بدتمیزی شروع ہو گئی ہے، طوفان بدتمیزی، اس کو طوفان بدتمیزی کہیں گے نا، کہ 1 سال تک پولیس اس کو مکان کو خالی نہیں کروا سکتی، کیونکہ لاء میں نہیں ہے، اگر لاء میں نہیں ہے تو پولیس بھی نہیں کرا سکتی۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا، یہاں پہ پولیس سے، ہم یہاں بھی ڈرتے ہیں، ہم پاکستان میں ڈرتے تھے، یہاں بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ڈرپوک آدمی ساری زندگی سے ڈرتا ہی ہے، سچی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ جو عام پبلک بھی ہے، جو لاء کو جانتا ہے، وہ پولیس والا دروازہ ناک کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو میرا گھر کے سامنے کا ایریا ہے نا، یہاں سے پیچھے جا کے یہ سامنے جو فٹ پاتھ ہے وہاں کھڑے ہو، کہ جہاں تم کھڑے ہو دس از مائی پراپرٹی، حالانکہ وہ کرایہ دار ہے، وہ مائی پراپرٹی کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا کرایہ دے رہا ہے وہ، دس از مائی پراپرٹی، کین یو موو بیک ٹو دا سائڈ واک، تو اس کو کہتے ہیں سائڈ واک پہ کھڑے ہو، فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو، پولیس والے کو، ہمارے یہاں پولیس والا بیل بجا دے، دروازہ کھولے تو ہماری ہوا ابھی بھی نکل جاتی ہے، حقیقت ہے، یار پولیس گھر آ گئی، کیونکہ ہمارے والدین نے بیچارے وہ بھی ڈرتے تھے، کیا کرتے، جو ہماری تربیت اسی انوائرمنٹ میں کی، اوئے پولیس، بچے، یہ آپ کو آج بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان میں ہوگا، اچھا چپ ہو جاؤ نہیں تو پولیس کو بلا لیں گے، پولیس آ جائے گی، چپ چپ چپ، سو جا پولیس آ جائے گی۔ یار میں جب، یار بچے جب 3 سال 4 سال 5 سال کے ہوتے ہیں، 6 سال کے ہوتے ہیں، نہیں سوتے ہیں، روتے ہیں، پولیس آ جائے گی، پولیس آ جائے گی، سو جا۔ پولیس کا ڈر ایسے بٹھایا گیا، تو آج بھی ہمارا بھی یہی حال ہے، سیدھی بات ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہی حال کیا، پولیس 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 سے بچ کے رہنا، پولیس سے بچ کے رہنا۔ جو سمجھدار بچے ہیں یہاں پہ بڑے ڈیئرنگ ہیں، پولیس سے سینہ تان کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے قانون کیا کہتا ہے، پولیس جن جنات نہیں ہے، آپ کی اگر پروٹیکشن کر رہی ہے تو آپ کے لیے پرابلم بھی وہ کر سکتی ہے، دے نو اٹ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج کی جنریشن کم از کم کافی سمجھدار ہو گئی ہے، پاکستان میں جو آج کی جنریشن جو بہت بہادر ہے، وہ جا کے پولیس کو تپڑے ہی مار دے رہی ہے، which is also wrong. So I don't know کیسے کمپیریزن کیا جائے، اس چیز کو ہم رائٹ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر
جب بھی میں آپ کو درخواست کروں گا، جب آپ مکان کرائے پہ دیں، ایک درخواست ہے آپ سے، اگر آپ دے چکے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگی۔ اگر آپ ابھی مکان کرائے پہ دینا چاہ رہے ہیں، کسی بھی جو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو تھرو جائیں، ہو سکتا ہے $100 $150 $200 $300 پر منتھ آپ کو دینا ہی پڑے، اس کا کرایہ تو اس کی فیس تو پے کریں گے، لیکن جو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی بھی یہاں پہ گلی گلی پہ کھلی ہوئی ہے، مطلب ایک آدمی کی پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی ہے، اینڈ ہی ہیز نتھنگ، کمپنی کھولنے میں $200 لگتے ہیں، کمپنی کھل جاتی ہے۔ تو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کے تھرو دیں، ان کے پاس اس کی انشورنس ہوتی ہے، اس کے بائی لاز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بڑی چیزیں ہوتی ہیں، میں نہیں جانتا ڈیٹیل، لیکن ہاں کبھی اگر وہ کرایہ، کیونکہ وہ کرایہ ڈائریکٹ پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کو دیتی ہے، آپ کو نہیں دیتی۔ پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کے تھرو آپ کے پاس کرایہ آتا ہے، تو جو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی ہے وہ سوللی بالکل اکیلی جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے آپ کی ساری چیزوں کی۔ وہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب سال بھر کرایہ نہ ملے، کیونکہ آپ پکڑتے ہیں اس کمپنی کو۔ تو جب بھی اپنے مکان کرائے پہ دیں، ان کے تھرو دیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔